الحمد لله رب العباد الذي أخرج العباد ومن عبادة العباد إلى رب العباد. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال عز من قائل في مقام آخر: فذكر إن نفعت الذكرى. وقال عز من قائل في مقام آخر: فذكر إنما أنت مذكر. یہ دنیا جسے اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی اس کائنات کے حقیقی مالک ہے. اس کائنات میں درخت سے اگر ایک پتا بھی گرتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے علم کے اندر. اس کائنات میں گندم کا ایک دانہ چکی کے اندر جاتا ہے، کئی مراحل سے گزرنے کے بعد، پسوانے کے بعد جب آٹا نکلتا ہے اور وہ سب ذرات مل کر ایک روٹی تیار کرتے ہیں اور وہ روٹی کا ایک نوالا انسان کے منہ کے اندر جاتا ہے. اللہ چاہے تو اس روٹی کے ذرات کو بھی الگ الگ کر دے، اور وہ روٹی جن جن ذرات سے مل کر تیار ہوئی ہے وہ ذرات بھی اللہ کے علم کے اندر. اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتیں، اللہ تعالیٰ کی ایک سے ایک بڑھ کر نعمت ہے، لیکن ایک نعمت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. کون سی؟ زمین ہے، ہوا ہے، سانس ہے، آنکھوں کی بینائی ہے، کانوں کی سماعت ہے، اس ہاتھ کا اٹھنا، اس ہاتھ کا بیٹھ جانا، اس پاؤں کا چلنا، اس پاؤں کا رک جانا، سب اللہ کی نعمت ہے. لیکن ایک نعمت اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے. کون سی؟ ہدایت اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے. ہدایت جیسی نعمت کائنات کے اندر جس شخص کو مل گئی، دنیا اور آخرت کے خزانے اس انسان کو عطا کر دیے. اور یہی ہدایت جیسی نعمت جس انسان سے چھین لی گئی، دنیا اور آخرت کی ذلتیں اسے عطا کر دی. ہدایت اللہ کی ایسی نعمت ہے، یہ کسی کے چاہنے پر نہیں ملتی. اگر چاہنے پر ملتی ہوتی تو اللہ کے رسول کے دل کے سب سے قریب اور جنہیں سب سے زیادہ اللہ کے رسول نے انسسٹ کیا، مجبور کیا کہ چچا جی آپ ایمان لے آئیں، اللہ سے دعائیں کی ابو طالب کے بارے کہ ایمان لے آئیں، مسلمان ہو جائیں، اللہ اسے ہدایت عطا کر. ہر مقام پر اللہ کے رسول کا ساتھ دیا ہے.
لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ۔ اے اللہ کے رسول، جسے آپ چاہیں اسے ہدایت نہیں مل سکتی۔ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، جسے آپ بہت زیادہ پسند کریں، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، ہدایت تو اسے ہی ملے گی جسے اللہ چاہے۔ تو ہدایت کے لیے سب سے زیادہ تڑپ اگر ہونی چاہیے تو وہ انسان کی اپنی تڑپ ہونی چاہیے کہ اللہ مجھے اس طرف لے جا جو تیرا حق دین ہے۔ اب کئی سارے ایسے علماء کو سنیں گے، کئی سارے ایسے لوگوں کو سنیں گے، کئی ساری دنیا ایسی باتیں کرے گی کہ ہم کس کی مانیں، کون سے مولوی کی مانیں۔ ہر بندہ تو کہتا ہے میں سچا ہوں۔ انسان نے کبھی یہ بیٹھ کر دعا کی کہ اللہ اس رستے پر چلا جو تیرا سچا دین ہے اور پکا دین۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ صرف اسلام ہے۔ اور اسلام حق کیا ہے؟ اللہ سے دعا کرو۔ میرا ایک اپنے کزن ہے، ساری زندگی یورپ میں رہ کے ہے، آتا ہے اس سے تھوڑی باتیں ہوئیں تو کہنے لگے کس کی مانے؟ فلاں مولوی صاحب کہتے ہیں میں سچا ہوں، فلاں کہتے ہیں میں سچا ہوں۔ میں نے کہا تم اللہ سے دعا کرو کہ جو سچ ہے اور جو حق ہے اللہ تمہیں اس حق کے رستے پر لے جائے، تم حق کی تلاش کے اندر ہو۔ ایک مومن شخص دن کے اندر 5 نمازیں پڑھتا ہے اور ایک نماز میں 17 رکعت ہے، 5 نمازوں میں 17 رکعت آتی ہیں، 17 رکعت، اور ایک دن کے اندر وہ 17 دفعہ اللہ سے یہ دعا کرے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دے۔ 17 دفعہ ایک دن میں ایک شخص اللہ سے یہ کہتا ہے کہ اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دے، تو کیا اللہ اسے سیدھا راستہ نہیں دکھائے گا؟ اللہ اسے سیدھا راستہ نہیں۔ آپ نے اگر کسی کے پیسے دینے ہو نا، آپ اس بندے کو ایک دن میں 17 دفعہ فون کریں، وہ پاگل ہو جائے گا کہ یار پیسے پڑھو، تم نے تو میرا دماغ خراب کر دی، اتنے فون ایک دن میں 17 کالز آئی ہیں تمہیں۔ اور اللہ تعالیٰ انسان کے اتنا قریب ہے کہ دل کی آواز تک سن لیتا ہے کہ امی جان عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول کے تھوڑی سی دوری سے بیٹھی تھی، خولہ رضی اللہ عنہ آتی ہیں اور اللہ کے رسول سے جھگڑا کر رہی ہیں۔ مجھے یہ تو پتہ چل رہا ہے کہ وہ اللہ کے رسول سے جھگڑا کر رہی ہیں اور ان کی ہلکی ہلکی آواز بھی آ رہی ہے، اور میں بالکل قریب بیٹھی تھی، اور ابھی یہ باتیں ہی ہو رہی ہیں کہ آسمان سے وحی نازل ہو جاتی ہے، اور میں حیران ہو جاتی ہوں کہ میں یہاں پاس بیٹھی ہوں، مجھے آواز سننے میں یہ دقت ہو رہی تھی، تو جس اللہ نے 7 آسمان عرش، کہاں اللہ کا عرش ہے، اس نے پہلے ہی باتیں سن لی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے زمین سے لے کر آسمان تک کا فاصلہ 500 سال کا، 500 سال کا پہلے آسمان کا فاصلہ ہے۔ ہدایت انسان کو دل کی خواہش سے ملتی ہے، حق کی تلاش پر جب انسان نکلتا ہے اور ایک دن کے اندر 17 دفعہ اللہ سے یہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دے۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ تعالی، ان کی ایک کتاب ہے اعلام المعقعین، 4 جلدوں کے اندر، اور ایک ان کا دوسرا ایڈیشن آیا وہ 2 جلدوں کے اندر۔ انہوں نے وہاں ایک بات لکھی ہے، کہتے ہیں کہ اس وقت دین اگر زندہ ہے تو وہ 2 جگہ پر ہے۔ اس کائنات میں اس وقت دین اگر زندہ ہے تو وہ 2 جگہ پر ہے۔ پہلی جگہ وہ ہے جو اللہ کے مراکز ہے، جو اللہ کے گھر ہیں، سب سے زیادہ دین یہاں پر ہے اس وقت۔ اور دوسرا وہاں دین زندہ ہے جو اللہ کے گھر والے ہیں،
اللہ کے گھر کو آباد کرنے والے ہیں، ان دونوں میں سے ایک چیز بھی اگر فوت ہو جائے تو یہ سب کا سب ختم ہو جائے گا۔ یا اللہ کے گھر کو آباد کرنے والے ختم ہو جائیں یا اللہ کے گھر ختم ہو جائے۔ دین اگر زندہ ہے تو ان دو مقامات۔ تو آج کا یہ خوبصورت منظر مجھے ایک بھائی بتا رہے تھے، کچھ ساتھی ہیں مجھے ان کا نام نہیں ابھی ذہن میں آیا، ان کے گھر بیٹی ہوئی ہے، اس کی خوشی کی وجہ سے انہوں نے یہ پروگرام جو ہے نا اس کو منعقد کیا ہے۔ اللہ انہیں صالح بنائے، نیک بنائے۔ اور دوسرا یہ مسجد جسے تعمیر کیا جا رہا ہے، اس حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے مزید اور رکھوں گا اور پھر اجازت چاہوں گا۔ میں ایک طالب علم کی حیثیت سے یہاں آیا ہوں، کوئی علامہ والا ذہن آپ نہ رکھیں، چند باتیں حق کی باتیں ذہن میں آ جائیں، اللہ دل کے اندر ڈال دے تو اسے مقبولیت سمجھیں۔ حق جو ہے وہ کل بھی اللہ کا تھا اور آج بھی اللہ کا ہے اور قیامت تک اللہ کا رہے گا۔ اور ان گزارشات کے اندر جو کوتاہیاں اور غلطیاں ہوں گی یقیناً وہ میرے اپنی طرف سے ہوں گی۔ حق صرف اور صرف اللہ کا ہے اور کسی کا نہیں۔ تو مسجد کا لغوی معنی ہے سجدہ کی جگہ، سجدہ کرنے والی جگہ۔ عربی گرامر کے اندر یہ اسم ظرف ہے۔ کیوں جی افسر ویسے اسم ظرف ہے گرامر کے اندر۔ اسم ظرف اس کی دو اقسام ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے ظرف زمان، ایک ہوتی ہے ظرف مکان۔ حفاظ جو ہیں، علماء جو ہیں، بعض ساتھی ادھر بیٹھے ہیں، وہ اس بات کو خوب سمجھتے ہوں گے۔ مکان جگہ، مسجد سجدہ کرنے والی جگہ کو کہا جاتا ہے۔ مسجد اسم ظرف ہے، چونکہ یہ مسجد بھی پڑھا جا سکتا ہے اور مسجد بھی پڑھا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے جی، اس بات کو ذہن میں رکھیں۔ مسجد بھی کہا جا سکتا ہے اور مسجد بھی کہا جا سکتا ہے، یہ لفظ دونوں طرح پڑھا جا سکتا ہے۔ مسجد اللہ کا وہ گھر ہے جہاں اللہ کے بندے اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ ہر روزانہ صحیح مسلم کے اندر ہر روزانہ اللہ تعالیٰ اس زمین کے اوپر غور کے ساتھ ایک نظر دوڑاتے ہیں۔ کچھ لوگ اللہ کو بغاوتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کچھ لوگ اللہ کو زناکاری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کچھ لوگ اللہ کو اللہ کے راستے میں ڈاکہ ڈالتے ہوئے نظر آتے ہیں، کچھ لوگ اللہ کو شرابیں پیتے ہوئے نظر آتے ہیں، کچھ لوگ اللہ کو چوریاں اور ڈکیٹیاں، دھوکے بازی، سود خوریاں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو غصہ آ جائے، دوسرے لمحے پھر اللہ ایک غور کے ساتھ زمین کے اوپر نظر ڈال دے، اور پھر اللہ تعالیٰ کو کچھ لوگ سجدہ کیے ہوئے نظر آتے ہیں، دعائیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، آنسو بہاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جس دن اللہ نے اس زمین پر نظر دوڑائی اور کوئی سجدہ کرنے والا نظر نہ آیا، کوئی اللہ کا نام لینے والا نظر نہ آیا، یہ چمکتا ہوا چاند بے نور کر دیا جائے گا۔ یہ زمین جو ہے نا، زمین، اس کے اوپر اللہ کا نام اور اللہ کا ذکر، یہ اس زمین کی روح ہے۔ اور روح کے اندر، جسم کے اندر سے جب روح نکل جاتی ہے پھر وہ انسان تو نہیں رہتا، ہم اسے دفنا دیتے ہیں۔ میرا بھائی، اس کا نام امجد ہے یا جو بھی ہے، سہیل ہے اس کا نام، وہ بندہ فوت ہو جاتا ہے، اس کے جسم سے روح نکل جاتی ہے، میت پڑی ہے۔ میں کبھی نہیں کہتا سہیل سویا ہوا ہے، کون کہتا ہے؟ آپ میں جتنے بندے بیٹھے کون کہتا ہے؟ سب کے گھر فوت کی ہوتی ہے، کون کہتا ہے سہیل سویا ہوا ہے؟ اور بندہ کہتا ہے میت ہے، جنازہ ہے۔
اور یہ زمین، اس زمین کے اوپر اللہ کا نام، اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، یہ اس زمین کی روح ہے۔ اور جس دن یہ اللہ کا ذکر، اللہ کا نام، اللہ کی یاد نکل جائے گی، یہ چمکتا ہوا چاند بے نور کر دیا جائے گا، یہ قبریں پھاڑ دی جائیں گی، سمندر ابل کر رکھ دیا جائے گا۔ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت اذا السماء انشقت وانشقت السماء فكانت وردة كالدهان۔ ریزہ ریزہ ہم کر دیں گے، ان پہاڑوں کو روئی کی طرح بنا کر اڑا دیں گے۔ 5 طرح کے الفاظ آتے ہیں قرآن کے اندر پہاڑوں کے بارے میں کہ اللہ انہیں کیسے بنا دے گا کل قیامت کے دن، ذرات بنا کر، روئی کے ٹکڑے بنا کر، ریت کی طرح اڑا دے گا۔ تو اس زمین پر اللہ کا ذکر، یہ اس زمین کی روح ہے۔ مسجد اللہ تعالیٰ کا وہ گھر ہے جہاں اللہ تعالیٰ کے بندے اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں۔ اور صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اقرب ما یکون الرب من العبد فهو ساجد۔ انسان اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت کے اندر، سب سے زیادہ۔ اور یہ مسجد وہ جگہ ہے جہاں بندہ اپنے اللہ سے سرگوشیاں کرتا ہے، باتیں کرتا ہے، اللہ کو مناتا ہے، توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اپنی زندگی کے گناہوں کو دھلواتا ہے۔ یہ مقام ہے اللہ کے گھر کا، یہ مقام ہے اللہ کے گھر کا۔ اور اس کا کیا مقام ہے جس نے اس گھر کو تعمیر کروایا، جس نے اس گھر کو تعمیر کروایا۔ مسجد اللہ کا وہ گھر ہے جہاں مومنین عبادات کرتے ہیں، 5 نمازیں پڑھتے ہیں۔ مساجد سجدہ گاہیں، عبادت گاہیں مومنین کی، یہ بڑی ہی عظمت والی۔ آسمان سے اگر دیکھا جائے، آسمان سے اگر دیکھا جائے، زمین کے اوپر آپ کو کچھ نظر نہیں آئے گا، چند ٹمکے نظر آئیں گے نور کے، اور وہ اللہ کے گھر ہوتے ہیں، وہ اللہ کے گھر ہوتے ہیں۔ صحیح مسلم کے اندر، صحیح بخاری کے اندر اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اپنے گھر سے چل کر مسجد کی طرف آتا ہے تو اللہ اس کی میزبانی کرتے ہیں، وہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے۔ اور یہاں میں ایک بات کی طرف توجہ دلاتا جاؤں کہ ایک شخص گھر سے چل کر کہاں آ رہا ہے؟ اللہ کے گھر میں۔ اللہ اس کی میزبانی کر رہے ہیں، کس کی؟ اپنے مہمان کی۔ اور ایک وہ شخص ہے جو انسان کو اللہ کے گھر میں آنے سے منع کرتا ہے۔ کیسا ظالم انسان! کون ہے وہ لوگ؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، قرآن کہتا ہے اس شخص سے بڑا ظالم انسان اور کون ہو سکتا ہے جو لوگوں کو اللہ کے گھر میں آنے سے منع کرتا ہے۔ حرم کے اندر ایک بندے نے اپنے بیٹے کو تھپڑ مار دیا، پاس ایک عربی دان بیٹھا تھا، اس نے کہا یہ تم نے کیا کر دیا؟ اس بچے کو اللہ کے گھر کے اندر تھپڑ مار دیا۔ شیطان اب اس کے دل کے اندر یہ ڈال دے گا کہ جب بھی میں اللہ کے گھر جاتا ہوں مجھے مار پڑتی ہے۔ ہمارے بچے آج مسجد چلے جائیں، ہمارے بزرگوں سے تو برداشت ہی نہیں ہے نا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، بچہ مسجد کے اندر کھیل رہا تھا تو ایک بندہ بولا، اس نے کہا جی ایک ہی مسیطے آ کے رولا پاندے نے، انہوں نے کاربانے کے لیے رکھا جاتا ہے۔ المان والحفیظ، یہ بچے کی تربیت کی جائے گی۔ اور رسول اللہ کیا ہمیں سکھلاتے ہیں کہ بچی کو اٹھا کر
اللہ کے رسول جماعت کرا رہے ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں، بچی کو گود میں اٹھایا ہوا ہے، اور دوسری جانب ہم کہہ رہے ہیں جی انہاں نے چرچ بال ہیں، مسیطے باڑے آنے، بچے شور کرتے ہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اس شخص سے بڑا ظالم اور انسان کون ہو سکتا ہے جو لوگوں کو اللہ کے گھر میں آنے سے منع کرتا ہے۔ مختلف انداز یہ نہیں ہے کہ آپ ضرور کسی کو پکڑ کے کہیں کہ تم نے اللہ کے گھر میں نہیں آنا، ہمارے رویے انکار کرواتے ہیں۔ یہ بڑی مختصر باتیں ہیں میں جو آپ کے ساتھ کر رہا ہوں، یہ ان باتوں کا سب کو پتہ ہے، لیکن توجہ کی ضرورت ہے۔ اللہ کے بندوں، اگر اس لسٹ میں کھڑے ہو گئے جس لسٹ میں کفار کھڑے ہیں، مشرکین کھڑے ہیں، یہودی کھڑے ہیں، اللہ کہے گا تو مسلمان ہے، تو بھی آ جا، تو بھی لوگوں کو میرے گھر میں آنے سے منع کرتا تھا۔ اللہ میں نے تو منع نہیں کیا، فلاں جگہ پہ تو نے یہ کہا نہیں تھا۔ وہ بچہ ایسا بدظن ہوا، ساری زندگی مسجد نہیں آیا۔ مساجد کے اندر ٹھیکیداری، مساجد کے اندر جاگیرداری، مساجد کے اندر سردارانہ نظام۔ آپ سب نے مسجد کی فضیلتیں سنی ہوں گی، آپ سب نے اللہ کے گھر بنانے کی کیا فضیلت ہے وہ سنی ہوگی، آپ سب نے یہ سنا ہوگا من بنى للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ جو اللہ کا گھر بناتا ہے اللہ اس کا گھر جنت کے اندر بنا دیتے ہیں۔ آپ سب نے یہ سنی ہے یہ باتیں۔ مقصود یہ ہے لوگوں کو اللہ کے گھر کے اندر لے کر آنا ہے۔ اللہ کے رسول نے دعوت کیسی دی تھی؟ ایک بدو آتا ہے مسجد کے کونے میں پیشاب کر دیتا ہے، آپ کی مسجد میں کوئی کرے سر وہ کر کے پھر جائے کہاں؟ صحابہ اٹھے پکڑنے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوڑو، ٹھہر جاؤ، اس کو کرنے دو، بیمار نہ کر دینا، اس کو روکو گے پیشاب کر رہا ہے بیمار نہ کر دینا، ٹھہر جاؤ۔ اس نے پیشاب کیا، اللہ کے رسول نے فرمایا ادھر لے کے آؤ میرے پاس۔ اللہ کے رسول کے پاس آیا، اللہ کے رسول فرمانے لگے فَإِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدِ، تمہیں پتہ نہیں ہے یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا گھر ہے۔ اس نے کہا اللہ کون اللہ؟ گھر کیسا گھر؟ مجھے تو نہیں پتا۔ فَإِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدِ، یہ اللہ کے گھر ہیں، یہ ذکر اللہ، یہاں اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، وَالصَّلَاةُ وَتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ، نمازیں پڑھی جاتی ہیں، قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول مجھے تو نہیں پتا تھا۔ کہنے لگا اللہ میرے پر رحم فرما اور محمد پر رحم فرما۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اتنی بڑی اللہ کی رحمت اور صرف 2 بندوں کے لیے؟ کہنے لگا اللہ کے رسول آپ نے ہی پیار کیا ہے، باقی تو سب مارنے ہی لگے تھے۔ یہ دعوت ہے لوگوں کو اللہ کے گھر بلانے کی۔ 10 کروڑ اس مسجد پر لگا کر 10,000 ہم امام کو دینے پر تیار نہیں ہیں۔ کیا فائدہ اس 10 کروڑ کا کہ جب ایک ایسا بندہ ہی نہ ہائر کر سکے جس نے اس مسجد کو آباد کرنا ہے، جس نے اس گھر کو آباد کرنا ہے۔ میں معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں، اس دنیا میں، اس ملک میں، اس پاکستان کے اندر، دنیا میں اگر حقیر کسی شخص کو سب سے زیادہ سمجھا جاتا ہے تو وہ مسجد کے امام کو سمجھا جاتا ہے۔ یہاں کے فقیر بھی عزت دار ہوں گے، یہاں کے ریڑھیے والے بھی عزت دار ہوں گے، یہاں کے تاجر بھی عزت دار ہوں گے۔ اگر کوئی حقیر سمجھا جائے گا تو وہ مسجد کا امام اور خطیب سمجھا جائے گا۔ پروگرام کروا لینا، سال میں 1 دفعہ کروا لیا، 2 دفعہ کروا لیا، بہت اچھی چیز ہے، لیکن مستقل مزاجی امام نے آپ کو 5 نمازیں پڑھانی ہیں، نہ وہ شادی پر جا سکتا ہے، نہ وہ غمی پر جا سکتا ہے، نہ وہ شہر سے باہر جا سکتا ہے، نہ وہ کسی اپنی خوشی کے لیے جا سکتا ہے، نہ کسی کی اعتماد داری کے لیے جا سکتا ہے۔ اگر گیا بھی ہے تو پتہ ہے زور ٹائم واپس آنا، نماز پڑھانی ہے۔ کہ راجوال مسجد کا واقعہ 11 سال امام کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے بعد میں ٹھوڑا مار کے باہر نکل چل لگے ہو۔ کئی ایسے واقعات آپ کو سننے میں ملیں گے کہ ہم 1 کروڑ مسجد پر لگا رہے ہیں، 10,000 امام کو دینے پر تیار نہیں۔ امام کی ڈیوٹیاں کیا ہیں؟
امام نے 5 وقت نماز پڑھانی، امام نے محلے داروں کے نکاح بھی پڑھانے، امام نے محلے داروں کے نماز جنازہ بھی پڑھانے، امام نے مسجد کا صبح اٹھ کے دروازہ بھی کھولنا ہے، امام نے شام کو مسجد کا دروازہ بند بھی کرنا ہے، امام نے صبح بچے بھی پڑھانے، امام نے شام کو بچے بھی پڑھانے، امام نے اپنی روزی روٹی بھی کمانی، اور پھر اس بات کا اعتراض ہے جی امام صاحب نمازوں کے ساتھ ساتھ اپنا کاروبار بھی کرتے، المال والحفظ۔ پھر اس بات کا اعتراض ہے کہ امام صاحب جی نمازوں کے ساتھ اپنا کاروبار بھی کرتے۔ آپ اگر پیسہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں نا، مساجد پر آپ اٹھائیں، سیاستہ اٹھائیں، احادیث کی کتابیں اٹھائیں، آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ مساجد کے اوپر زیادہ سے زیادہ پیسہ خرچ کیا جائے گا۔ انویسٹمنٹ اگر ملے گی تو امام اور خطیب پر ملے گی، آپ اس پر کریں، انویسٹ کریں، آپ یہ اس کو آلات مہیا کریں، امام سے سوال پوچھیں، امام اگلی دفعہ خاصی تیاری کر کے آئے گا، امام صاحب یہ مسئلہ کیسے ہے، آپ ایسے بتائیں، امام صاحب آپ کو بتائیں گے جی ایسے ہے، اگلی دفعہ آپ مسئلہ پوچھیں گے امام صاحب تیار ہو کے آئیں گے۔ لیکن آج کے یہ حالات بن چکے ہیں، بیسیکلی امام کو خراب کرنے والے ہی ہم خود ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، جب امام 5 نمازیں ہمیں پڑھائے، ہماری ہر چیز کا خیال کرے، امام صاحب نے اذان بھی دینی، امام صاحب نے نماز بھی پڑھانی، اس کے بعد امام صاحب نے نماز پڑھانے کے بعد لوگوں کی باتیں بھی سننی ہیں، یہ سب چیزیں اس کی ڈیوٹی کے اندر شامل ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر کہنے والا بندہ بہت بڑا بندہ ہوتا ہے۔ امام کی عزت جو اللہ کے رسول نے بچائی ہے، کائنات کا سب سے پہلا امام امت محمدیہ میں سے کون ہے؟ کون ہے بتائیں؟ کائنات کا سب سے پہلا امام، امامت پر فائز ہونے والا، مصلی پر کھڑے ہونے والا کون ہے؟ امت محمدیہ کا محمد رسول اللہ۔ تو کیا اس مصلی کے اوپر جو کھڑا ہوگا اللہ اس کو ایسے کھڑا ہونے دے دے گا؟ ایسے کھڑا ہونے دے دے گا؟ اور ہم آج اس مصلی پر کھڑے ہونے والے بندے کی دھجیاں اڑا کر رکھتے ہیں۔ آپ ایسا کر کے دیکھ لیں، آپ امام صاحب سے مسئلہ پوچھیں، امام صاحب کے بتانے سے پہلے 6 بندے بتا دیں گے۔ میں تم دسنا، میں ایک جگہ بیٹھا تھا، ایک بندے نے پوچھا آپ صاحب وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ اگر بھول جائے تو کیا کیا جائے؟ میں چپ کر کے بیٹھا ہوں، 2 بزرگ کہنے کا پتر درہ میں تم دسنا، ادب ہی نہیں، احترام نہیں، یہ ہنسنے والی بات نہیں، یہ معمولیات زندگی ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اس شخص سے بڑا اور ظالم کون ہو سکتا ہے جو لوگوں کو اللہ کے گھر میں آنے سے منع کرتا ہے؟ کون منع کرتا ہے؟ یہ ہمارے رویے ہیں، اپنے رویوں کو ایسا کریں، اللہ کے رسول کی باتوں کو پڑھیں کہ اللہ کے رسول نے کس طرح مختلف طریقوں کے ساتھ دعوت دی تھی۔ آپ دیکھیں ثمامہ بن عسال کو پکڑا ہے، مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ دی، اللہ کے رسول آئے، ثمامہ کو باندھا ہوا تھا، سردار تھا، فرمایا ما عندک یا ثمامہ، ثمامہ کیسے ہو؟ اللہ کے رسول کو اس نے کہا وَإِن تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرْ وَإِن تَقْتُلْ تَقْتُلْ ذَا دَمٍ، اگر چھوڑ دو گے تو بدلہ بڑھا دوں گا، اگر مار دیا تو یاد رکھنا میرے بدلہ لینے والے ابھی زندہ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اس کو دودھ پلاؤ۔ دوسرے دن پھر آئے، پھر پوچھا مَا عِنْدَكَ يَا ثَمَامَہ، ثمامہ کیسے ہو؟ وَإِن تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرْ وَإِن تَقْتُلْ تَقْتُلْ ذَا دَمٍ، چھوڑ دو گے تو بڑا انعام دوں گا، اور اگر مار دیا تو میرے بدلہ لینے والے ابھی زندہ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اس کو دودھ پلاؤ۔ تیسرے دن پھر آئے، پھر وہی سوال وہی جواب، وَإِن تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرْ وَإِن تَقْتُلْ تَقْتُلْ ذَا دَمٍ، اللہ کے رسول نے فرمایا اطلقو، اسے چھوڑ دو۔ ثمامہ باہر جاتا ہے، صحابہ سے پوچھتا ہے کہ مجھے بتاؤ پاک کیسے ہوتے ہیں؟ صحابہ کہتے ہیں تم تو کافر مشرک ہو۔ کہنے لگا موت آئے گی تو محمد رسول اللہ کے قدموں میں آئے گا۔
کون ہے؟ سردار ہے کن کا؟ کفار کا۔ کہنے والا کیا ہے کہ نعوذ باللہ، اس زمین کے اوپر اگر کوئی سب سے برا شخص ہے تو وہ اللہ کا رسول، یہ جو بندہ ہے جو اللہ کو اپنے آپ کو اللہ کا رسول کہتا ہے، یہ نعوذ باللہ۔ اور وہ اب کیا کہتا ہے کہ موت آئے گی تو محمد الرسول اللہ کے قدموں میں آئے گی۔ ہمارے رویے ایسے ہوں کہ میں اپنے بچوں سے کہوں کہ بیٹا تم، یہ بزرگ ہیں ہمارے ادھر، وہ کہتے ہیں ان کے بیٹے کی نوکری لگ گئی، 9.5 لاکھ روپیہ ماہانہ اس کی پے تھی۔ ہم گئے، ہم نے کہا وہ سب مبارک ہوئے، توڑے پتر دی نوکری لگی، اور کہنے لگے پتر کا دی نوکری؟ آج مار جب چھتر پہنے شروع ہو جائے، نماز تے پڑھتا کوئی نہیں، آج مار جب جتیاں پہنی شروع ہو جائے، نماز تے پڑھتا کوئی نہیں۔ مساجد، احب المساجد، مساجد سے محبت کریں، اور اللہ کو سب سے پیاری اس کائنات میں اگر کوئی جگہ لگتی ہے نا تو یہ وہی جگہ لگتی ہے جو اللہ کا گھر ہے، اور اللہ کے گھر کے اندر جو آئے گا اللہ کو وہ سب سے زیادہ پیارا ہو۔ آخری میں ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کر بات کو ختم کرتا ہوں۔ یہ اللہ کا گھر آباد ہو رہا ہے، ہمارے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی یہ بنتا ہے کہ ہم جو ہو سکے اللہ کے گھر کے ساتھ تعاون ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم تو جب بھی دین کے اندر آئے ہیں، ہم نے دین کی کیا خدمت کرنی ہے؟ دین ہماری خدمت کرتا ہے، ہم نے تو کیا خدمت کرنی ہے دین کی؟ ایسی ایسی جگہ پر اللہ لے گیا ہے، وہ بھی لوگوں کے خرچے پہ، ہمیں تو کبھی خرچہ کرنے کی ضرورت پڑی نہیں، اور ایسے ایسے کھانے اللہ نے کھلا دیے ہیں جن کے بارے میں کبھی سوچا ہی نہیں تھا، وہ بھی لوگوں کے خرچے میں۔ دین تو ہماری خدمت کرتا ہے، ہم نے کیا دین کی خدمت کرنی؟ اور ایک بندہ تھا، اس کا جب بھی کوئی اچھی چیز کھانے کو دل کرتا تھا نا، تو اس کا دل کیا کہ میں نے شوارما کھانا، اس نے حساب لگانا کہ سر شوارما کتنے کا بنتا ہے؟ شوارما بنتا ہے 80 روپے کا، اور 20 روپے کی بوتل 100 روپے، اس نے 100 روپے گلے میں ڈال دیا۔ جی 100 روپے مسجد کے اندر ڈال دینا۔ مجھے چندے کی طرف سے کہا گیا، میں چندے کا نہیں کہہ رہا، میں صرف آپ کو اس کی اہمیت بتانا چاہ رہا۔ 100 روپے مغلے کے اندر اس نے ڈال دی۔ کرتے 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 اپنی بھوک، اپنا پیٹ کاٹ کر بوتل پینے کو دل کیا، کتنے کی بوتل؟ 20 کی گلے میں ڈال دی۔ کھانا کھانے کو دل کیا، حساب لگایا جی کتنے کا بندہ ہے؟ جی 120 کا بندہ ہے، 120 گلے میں ڈال دی۔ یہ سچا واقعہ بتا رہا ہوں۔ اس نے گلے میں کرتے 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 کافی عرصے بعد اس نے گلہ کھولا، اور جو پیسہ نکلا اس نے اس پیسے کے ساتھ مسجد تعمیر کروائی، اور اس مسجد کا اس نے نام کیا رکھا؟ نام اس کا سن کر آپ حیران ہوں گے، اس مسجد کا نام تھا یہ ایسے ہے جیسے میں نے کھا لیا۔ مسجد کا نام یہ رکھتا ہے کہ یہ ایسے ہے جیسے میں نے کھا لیا، کأنک عقلت، گویا کہ میں نے کھا لیا۔ اللہ کے گھر بہت پیارے ہیں، آپ اللہ کے گھر سے بھی محبت کریں، اللہ کے گھر والوں سے بھی محبت کریں، اپنے رویے ایسے رکھیں کہ لوگ اللہ کے گھر کے قریب آئیں، اللہ کے گھر سے دور نہ جائیں۔ اور حق جو بھی میں نے بیان کیا وہ کل بھی اللہ کا تھا، آج بھی اللہ کا ہے، قیامت تک اللہ کا رہے گا۔ ان باتوں کے اندر جو کوتاہیاں تھیں اور جو غلطیاں تھیں وہ میری اپنی طرف سے تھیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔